الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء الناس رؤوسا جهالا لا فسئلوا فافتوا بغیر علم قد ضلوا فاضلوا۔ محترم ناظرین کرام، حالیہ میں پاکستان کے بہت بڑے جید مفسر، محدث، عالم دین فوت ہوئے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں بات کر رہا ہوں حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ کی۔ آپ استاد العلماء ہیں، آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد موجود ہے اور آپ کے کئی شاگرد وہ اس وقت پاکستان کے مختلف جامعات کے اندر شیخ الحدیث ہیں۔ آپ کے کئی شاگرد اس وقت پاکستان میں دارالافتاء کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ کے کئی شاگرد پورے پاکستان میں وہ مختلف اداروں کے اندر دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی یہ خدمات اور آپ کی یہ شاگردوں کی صورتوں میں اور دیگر جو آپ نے خدمتیں کی ہے، آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح السلام کے نام سے، آپ نے کتاب الجامع کی تشریح لکھی اور آپ نے اس کے علاوہ بہت سارے کتابیں لکھی ہے۔ یقیناً یہ سب آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بہت جید عالم دین تھے اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام وہ بڑے بڑے مسائل میں، پیچیدہ مسائل میں وہ آپ سے رابطہ کرتے تھے اور وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے اور آپ ان کو حل بتایا کرتے تھے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کریں۔ اور آپ کے متعلق بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے مکتب فکر کے لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے احوال کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ آپ کی زندگی کس طرح سادگی کے ساتھ گزری ہے اور آپ نے کس طرح دین کی خدمت کی اور آپ نے محنت کی ہے۔ اس کے صرف ہمارے نہیں بلکہ دوسرے مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ بھی اس کے شاہد ہے، اور انہوں نے بھی آپ کی وفات پر کافی غم کا جو ہے اظہار کیا ہے اور کافی پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں وہ صرف آپ کے جو ہے وفات کے اسٹیٹس لگا کر اور آپ کے جنازے کی جو ہے اسٹیٹس لگا کر اور آپ کے جو ہے زندگی کے ویڈیوز لگا کر، آپ کی زندگی کے تصویر لگا کر، اور وہ یہ لوگوں کو دکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے اصل میں اور یہ محبت ہے۔ دیکھیں محبت یہ نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ ہم حافظ صاحب کی طرح عمل کریں۔ حافظ صاحب نے جس طرح زندگی گزاری ہے، جس طرح دین کی خدمت کی ہے، ہم بھی زندگی اسی طرح گزاریں اور ہم بھی دین کی اسی طرح خدمت کریں۔ یہ ہے اصل میں جو ہے محبت۔ صرف اسٹیٹس لگانا اور ان کی تعریفات کرنا تھی تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے تعریف کی، صحابہ کرام نے تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی اس کے لیے۔ اور ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا وجبت، تو اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تو یقیناً آپ کی تعریفات جو کی جا رہی ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہونا ہے، اور یہ جتنے بھی آپ کے شاگرد حضرات ہیں تو یہ سب کے سب جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حافظ صاحب کی طرح زندگی گزاریں اور ہم بھی جو ہے ان کی طرح دین کی خدمت کریں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، بجائے اس کے کہ صرف ان کی تصویروں کو اسٹیٹس پر لگا کر اور ان کی ویڈیوز کو اسٹیٹس پہ لگا کر اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے بھی اسی طرح دین کا کام لے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب سے لیا ہے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔